اور میں تیری زندگی میں آگے چلا جاؤں گا، 1000 بار کوشش کرو گے دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ ہر آنے والی رات آنے سے پہلے انسان کو اعلان کر کے کہتے کہ انسان تیری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری بات، سوچ کے گزار لے، ہو سکے تو نیکی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی۔ ایک دفعہ تیری زندگی میں آ گئی تو دوبارہ کبھی پلٹ کے نہیں آؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی انسان مرا ہو اور دوبارہ اس کو زندگی میں بھی ہو؟ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے لوگ جہنم جب جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما لیں گے، تو وہاں پر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْ مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اس چیخنے چلانے کیا بولیں گے؟ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ایک بار ہمیں یہاں سے نکال لیجیے، ہم دنیا میں جا کر کے جو کچھ کر آئے ہیں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس ایک چانس۔ بہت سارے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں زندگی میں، ان کو گولڈن چانس مل جاتا ہے، اس گولڈن چانس میں کسی کی دنیا بن جاتی ہے، کسی کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ حضرت عطار رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، عطر فروش تھے، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے عطر بیچ رہے تھے، ایک اللہ والے کا گزر ہوا، وہاں پر دکان میں آئے تو دکان کے عطر کی شیشیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، کافی دیر تکتے رہے، منہ سے کچھ نہ بولے۔ آخر حضرت عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی کچھ لینا بھی ہے یا تکتے رہو گے؟ کیا کام ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں اس دکان میں آ کر کے بڑی سوچ میں پڑ گیا، تمہاری روح تو بڑی مشکل سے نکلے گی۔ بولے وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی ساری عطر کی شیشیاں تو نے یہاں پر رکھی ہوئی، تیرا دل تو ایک ایک شیشی میں ایک ایک خوشبو میں اٹکا ہوا ہوگا، اور جب روح کو کھینچا جائے گا تو ایک ایک سے نکلنے میں تمہیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو کہنے لگے اچھا بھائی بتا تیری روح کیسے نکلے گی؟ کہنے لگے یہ لے ہماری روح تو ایسے نکلے گی، ایسے نیچے لیٹ گئی، چادر اوپر اوڑھ لی، وہ سمجھے شاید کوئی نوٹنکی ہے، مذاق کر رہا ہے، کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان کو ایسے ہلایا، بندے کا انتقال ہو چکا۔ وہی دن ان کی دنیا، دل کی دنیا پلٹ گئی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ولایت میں ان کو اونچا مقام۔ تو کسی کی زندگی میں ایسی لاٹری لگ جاتی ہے، دنیا بھی کسی کی بن جاتی ہے، آخرت بھی کسی کی بن جاتی ہے، یہ ہوگا گولڈن چانس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہماری زندگی میں بھی ایسا موقع آ جائے کہ جس میں پلک جھپکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت ہی کو پلٹ دے۔ تو دوستو دنیا کی زندگی انسان کو بار بار نہیں ملتی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے سرمائے کو قیمتی بنائے۔ یہ جو ہمارے مسجدوں میں گھڑیال لگی ہوئی ہوتی ہے، کانٹے والی گھڑیاں جو ہوتی ہیں، اس کی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ہر ٹک ٹک کی آواز ہمیں یہ صدا لگا کر کے اعلان کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ انسان یہ جو سیکنڈ کی ٹک ٹک چل رہی ہے نا، یہ تیری زندگی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، جتنی تیری زندگی کی ٹک ٹک آگے بڑھتی جائے گی اتنی تیری زندگی کے سال، منٹس، گھنٹے، سیکنڈ کم ہوتے جائیں گے، تو مرنے کے قریب ہوتا جائے۔ ہماری زندگی دھوپ میں برف کی سل لگا کر برف بیچنے والے کی طرح ہے، جتنی جلدی وہ اپنی برف بیچ کر کے کیش کرے گا اتنا زیادہ اس کو پروفٹ ملے گا، جتنی دیر وہ برف کے بیچنے میں لگائے گا اتنی زیادہ اس کو خسارے کا سامنا ہوگا، اس کا پروفٹ کم ہوتا جائے گا، بلکہ اس کا سرمایہ کم ہوتا جائے گا۔
ہم نیکی کریں یا نہ کریں، گناہ کریں، ہماری زندگی نے آگے بڑھ جانا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ کبھی بھی اپنے لیے موت کی بد دعا مت کرو، اپنے لیے موت مت مانگو۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جتنے لمحات اس کو مل جائے۔ مومن دو حال سے خالی نہیں، یا تو نیکوکار ہے یا بدکار ہے۔ اگر بدکار ہے تو ممکن ہے آنے والی زندگی کے لمحات میں اس کو توبے کی توفیق مل جائے۔ جس کو ایک بار توبے کی توفیق مل گئی، ساری زندگی کے گناہ اس نے دھوڑا۔ اور اگر وہ نیکوکار ہے تو آنے والے لمحات میں ممکن ہے وہ کوئی اچھی نیکی کر لے، ممکن ہے جس نیکی کی وجہ سے اس کی آخرت کا بیڑا پار ہو جائے۔ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں شب برات رکھی ہے۔ کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں۔ ہمارا کلمہ پہلے نفی سے کہتا ہے، بعد میں اس بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں، کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ والے جو ذکر بتاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لا الہ سے نفی کر لو، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ۔ تو ذکر میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، باقی کچھ نہیں، اپنا وجود بھی نہیں، دنیا کا بھی وجود نہیں، اللہ کے سامنے ایک ہی اللہ ہے۔ تو پہلے نہ کرنے کی باتیں عرض کر دوں۔ بھائی ہم اپنے بچوں کو پٹاخوں کے پیسے دیتے ہیں، وہ بیچارے پٹاخے لاتے ہیں اور کسی کے قدموں میں پھوڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ دوستوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار رات کو حلوہ پکاؤ، رات حلوے اور چائے میں گزار دو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کھانے کی بھوک لگی، ضرور اپنی بھوک مٹا لیجئے، لیکن یہ رات حلوے کی نہیں، جلوے کی ہے۔ یہ رات کس کی ہے؟ حلوے کی نہیں ہے، جلوہ دکھانے کی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی۔ کچھ حضرات لائٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی گھروں کو سجا لو، مسجدوں کو سجا لو، جب تک اندر کی بتی بجھی ہوئی ہے میرے دوستو، ہم ہزاروں لائٹیں لگا لیں، باہر کی لائٹ سے اندر روشنی کبھی نہیں۔ دل کو آباد کر لیں، دل کو روشن کر لیں، نیک اعمال کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ یقین جانیے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اپنے دل کو جتنا صاف کریں گے، شفاف کریں گے، 10 منٹ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو جتنا روشن بنائیں گے، پوری رات 1000 واٹ کے بلب لگا کر کے اپنے گھروں کو اتنا روشن نہیں کر سکتے۔ تو ہم خرافات میں پڑھنے کے بجائے ہم نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، دن کو روزہ رکھو، رات کو اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ یار میں پوری رات عبادت نہیں کر سکتا۔ بھائی کون بولا کہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو؟ جتنا کر سکتے ہو کر کے اللہ سے کہہ دو، مولا میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، سو جائے، وضو کر کے سو جائے۔ اللہ اپنے خزانے سے آپ کو نوازیں گے۔ ساتھیوں کو میں کہتا ہوں عام طور پر، بھائی اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، فجر اور عشاء کی جماعت کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دے۔ میں ایک مسجد میں تھا، شب برات کی رات آئی، کچھ ساتھیوں نے یہ بنایا کہ بھائی مسجد میں جا کے عبادت کرنی لازمی ہے۔ بھائی مسجد میں عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں، گھر میں آپ سیٹنگ بنا لیں، اپنے کمرے میں آپ عبادت کر لیں، مسجد جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نفل عبادت جتنا ہو سکے تنہائی میں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس سے اندازہ لگائیے، میں نے پہلے عرض کیا حضور کی اتباع میں ہماری نجات ہے۔ شب برات کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، قبرستان چلے جاتے ہیں۔ اماں عائشہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو حضور کو کمرے میں نہیں پا کر کے پریشان ہو جاتی ہیں، اپنی اہلیہ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔
تو جتنا انسان تنہائی میں کر لے، چھپ کے کر لے، اللہ کے سامنے روئے، بچے بیٹھے ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے، ہمیں شرم آئے گی کہ یار بیوی دیکھے گی، بچے دیکھیں گے۔ جہاں پر اکیلے کمرے میں کوئی نہ ہو، انسان اللہ کے سامنے روئے گا تو ایک اللہ دیکھ رہا ہے، نیچے بندہ ہے، اوپر مولا نیچے لیلا، اوپر مولا اللہ نیچے بندہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے، شرم ساری بھی کچھ نہیں، اللہ کے سامنے شرم کیا؟ تو اللہ کی عبادت ہو تنہائی میں۔ تو بہرحال خرافات سے انسان جتنا ہو سکے بچے اور نیکیوں کی طرف آئے۔ جس طرح میرے دوستوں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنی محنت کریں گے بھائی اپنا فائدہ ہے، جتنا کمائیں گے اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے ہم جتنی عبادت کریں گے میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ یہی عبادت آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئے گی، یہی عبادت قبر میں آپ کے کام آئے گی، یہی عبادت حشر میں آپ کے کام آئے گی، یہی عبادت پل صراط پر آپ کے کام آئے گی۔ قرآن کریم میں ہے، پل صراط پہ جب لوگ جا رہے ہوں گے، ہائے ہائے، تو کچھ لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں یہ بھی ہے، پل صراط پر روشنی کا جو انتظام ہوگا نا، کس سے ہوگا؟ دو چیزوں سے، فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، ان دو چیزوں سے پل صراط پر روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، کچھ لوگ اپنی روشنی ساتھ لے کے جائیں گے۔ دنیا میں آپ تھوڑا سا سوچیں، پریکٹیکل لائف کو دیکھ لیں۔ ہماری گاڑی ہوتی ہے، اس کی لائٹ خراب ہوتی ہے، بائک ہے اس کی لائٹ خراب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹ والی گاڑی یا لائٹ والے بائک کا فالو کرتے ہیں تاکہ کسی کھڈے میں نہ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پل صراط پر بھی کچھ لوگ ہوں گے، ان کے اعمال کی روشنی ساتھ ہوگی، جس کا جتنا عمل زیادہ اس کے لیے اتنی زیادہ روشنی۔ کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں بدعمالیوں کا شکار، کوئی نیکی کا کام کیا نہیں، وہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، گھوپ اندھیرا، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک پل صراط، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں پھسل جانے کا خطرہ۔ یہاں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کھڈے میں گریں گے، ہمیں چوٹ آئے گی، گاڑی کو نقصان ہوگا، ہائے ہائے، وہاں پر کھڈا وڈا نہیں، سیدھا جہنم نیچے، کھولتی ہوئی جہنم، شعلے بھڑکاتی ہوئی جہنم کی آگ۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یار مریں گے بعد میں دیکھا جائے گا، پتہ نہیں مولویوں کی باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پر اپنے آنکھوں سے دیکھے گا ہر انسان۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اللہ فرماتے ہیں جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ سامنے گرتے ہوئے جہنم میں لوگوں کو انسان دیکھے گا، لائٹ والے آگے پل صراط کو کراس کر رہے ہوں گے، یہ بغیر لائٹ کے وہاں پر پہنچ جائیں گے، روشنی کوئی نہیں ہے، لائٹ والوں سے کہیں گے اندرو نقتبس من نورکم، اندرو نقتبس من نورکم، ارے بھائی ذرا سلو چلو، آہستہ آہستہ چلو، رکو، تمہاری لائٹ کی روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ آگے چلتے جائیں۔ ہائے ہائے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جواب آئے گا کہہ رہے یہاں پہ دوسرے کی لائٹ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پیچھے دنیا میں چلو، وہاں سے تمہیں لائٹ ملے گی، وہاں سے لائٹ لینی تھی۔ اب کوئی دنیا میں جانا بھی چاہے گا تو نہیں جا پائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو جو قیمتی زندگی دی ہے، اس زندگی کی قیمت کو ہم خود قیمتی بنا لیں، اس کو فضولیات میں ہم برباد نہ کریں۔
ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ہماری مسجد تھی وہاں کریم آباد میں. شب برات میں کچھ لوگ آئے, مسجد کے اندر آئے, خوشی سے آئے, اللہ کی عبادت کر لیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ تنہائی میں عبادت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات بھی اپنے حجرے میں جہاں حضور کا روضہ بنا ہوا ہے وہیں پہ عبادت کرتے تھے. تو کچھ لوگ تو آئے مسجد کے اندر اور کچھ لوگ آئے مسجد کے دروازے تک. یہ بھی میں بتا دوں, نیکی کی توفیق بھی اوپر والا دیتا ہے. انسان عبادت اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں کرتا, اوپر والا دیتا ہے توفیق تو انسان مسجد میں آتا ہے, اوپر والا توفیق دیتا ہے تو انسان گھر میں پڑھتا ہے, اوپر والا توفیق دیتا ہے تو تلاوت کرتا ہے, اوپر والا توفیق دیتا ہے تو حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے. ایسے بندوں کو میں نے دیکھا اور سنا پڑھا کہ جو حرم شریف میں 3 مہینے گزار کر کے آئے لیکن حرم شریف کا داخلہ نہیں لیا. ایسے بندے کو بھی دیکھ کر کے میں آیا ہوں جو یہاں سے عمرے کا ٹکٹ لے کر کے حرم شریف پہنچا, ہوٹل پہنچا, وہاں سے اللہ نے کوئی بیماری لگا دی, حرم کا داخلہ نصیب نہیں ہوا, دوبارہ پاکستان اس کو واپس پٹک دیا. تو مسجد کے دروازے تک کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ اندر آئے, اندر والوں نے عبادت کی, کچھ لوگ دروازے پہ بیٹھ کے پوری رات بیڑیاں پھونکتے رہے. جب فجر کی اذان ہوئی تو اٹھ کے کپڑے جھاڑ کر کے وہاں سے واپس گھروں کا رخ کیا, یہ کہتے ہوئے کہ چلو آج رات ہم نے بھی جاگ کے گزارا. جاگنا مقصود نہیں ہے, اللہ کی عبادت مقصود ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا مقصود ہے. اس رات اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات صدائیں ہوتی ہیں, اعلانات ہوتے ہیں. الا هل من مستغفر اغفر له, الا هل من مسترزق ارزق له. ہے کوئی گناہ گار جو آ کر کے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی نافرمان کہ آ کر کے مجھ سے نافرمانی کی معافی مانگے, میں اس کے نافرمانیوں کو معاف کر دوں. کوئی شفیق باپ بھی اتنا مہربان نہیں, کوئی مہربان ماں بھی اپنی اتنی شفقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی اپنی نافرمان اولاد کے لیے جتنے شفیق اور مہربان رب کریم ہے. کوئی آئے معافی کا طلبگار, میں معاف کر دوں. کوئی ہے بے روزگار جو کاروبار میں نقصان کیا ہے, لاس کیا ہے, گھاٹے میں پڑ گیا, اس پہ قرضہ چڑھا ہے, آج رات آئے مجھ سے مانگے, میں اس کی جھولی کو بھر دوں. تو دوستو, یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے. گولڈن چانس انسان کے لائف میں ہمیشہ نہیں ملتے, کبھی کبھار مل جاتی ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے محلے داروں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے قبیلے والوں میں, آپ کے گھر والوں میں, آپ کے خاندان والوں میں پچھلے سال شب برات کی رات بہت سارے انسان زندہ تھے, آج وہ مٹی تلے دبے, چاہ کر کے بھی ان کی زندگی میں شب برات نہیں آ سکتی. اس لیے گولڈن چانس کو مس مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کر لے. زیادہ کچھ نہیں آتا ہے, اللہ اللہ تو سب کو آتا ہے نا, بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے گزار لیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلے میں پوری رات سیٹی بجاتے ہوئے رات کے چوکیدار گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے تنخواہ پوچھ لیجئے کتنی ہوتی ہے, ایک رات کی زیادہ سے زیادہ 500-600. جو انسان 500-600 کے لیے پورے کا پورا مہینہ گزار کے رات شب بیداری میں گزار دیتا ہے, اور ادھر رب کریم سارے بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہ عالم, سب کو پیدا کرنے والا, سب کو نوازنے والا, سب کو دینے والا, جھولیاں بھر بھر کے دے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے, وہ اعلان کرے کہ بھائی مجھ سے لے لو میرے بندوں, مجھ سے لے لو. ہمیں تو نیند پیاری ہے, ہم نے تو سونا ہے, ہم نے تو عبادت کرنی نہیں ہے, ہم نے تو حلوہ بنانا ہے, جلوہ تو کوئی اور دکھا دے. بڑی بے انصافی کی بات ہے.
اس لیے دوستو اپنی زندگی کے اس گولڈن چانس کو مس مت کیجیے گا، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے، جو ہو سکے درود پڑھ لیجیے، اللہ اللہ کر لیجیے، اللہ کی عبادت کر لیجیے، اللہ کی طرف آ جائیے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس رات کو ٹی وی مت دیکھیے گا، موبائل مت دیکھیے گا، بد نظری مت کیجیے گا، اپنا وقت کو برباد مت کیجیے گا، بھلے آپ سو جائیں نماز پڑھ کر کے لیکن کسی گناہ میں مت پڑیے۔ اور اس رات یہ سوچ کر کے آج ہم زندہ ہیں، معلوم نہیں اگلے شعبان کی رات ہم کو یہ ملے یا نہ ملے، کچھ دیر کے لیے شعر خاموشاں ضرور چاہیے، قبرستان ضرور چاہیے جہاں پر آپ کے عزیز، آپ کے جاننے والے، آپ کے گھر والے ہوں، وہاں جائیے اور جا کر کے یہ سوچیں کہ ہمارے ابا کسی دن ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج یہاں پہنچے، ہم بھی کسی کے ابا ہیں، آج زندہ ہیں، کل یہی ہم نے کہا ہے، ہماری اماں ہمارے ساتھ تھی، آج نہیں ہے، یہی مٹی کے نیچے دبی ہوئی، ہم نے بھی یہیں پہ آیا۔ یہ سوچ کر کے انسان جب قبرستان چلا جاتا ہے نا تو دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے شروع میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اس کے بعد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، فرمایا میں قبرستان جانے سے تمہیں منع کرتا تھا، ابھی جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا سے بے رغبتی کے لیے قبرستان بھی ضرور جائیے گا، لیکن میلے کے طور پر نہیں، یہ سوچ کر عبرت پکڑنے کے لیے کہ ہم بھی ایک دن یہیں پہ آئیں گے، ہم نے اپنے اس کالی کوٹری کے لیے، تاریک کوٹری کے لیے کیا کیا ہے، اور جو زندگی ہم نے گزاری اس میں اگر نہیں کر سکے، چلو اب زندگی ہے اس میں کچھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا اکج بندیا نیازی آواز کی آواز خیر کا حصہ بنی تاکہ یہ آواز دنیا کے ہر گھر پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔